بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بہلول دانا جو کہ جنت کا محل زمین کے اندر بنا رہے تھے تو اچانک ملکہ زبیدہ اس سے ہنسی مذاق میں جنت کا محل خریدنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے حضرت بہلول دانا سے وہ جنت کا محل محض 100 دینار میں خرید لیا۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا تو اس کا شوہر آیا جس کا نام ہارون الرشید تھا۔ اس نے بھی حضرت بہلول دانا سے جنت کا محل خریدنے کو کہا۔ پھر جانیے اس ویڈیو کے اندر کیا ہارون الرشید کو جنت میں محل کتنے پیسوں میں ملا، تو جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ ہارون کی چچاکتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول دانا کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈہریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اچانک چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول دانا کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں، اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم جنت کے محل کتنے میں بیچتے ہو اور یہ بیچتی بھی ہو؟ بہلول نے کہا، ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مذاقاً پوچھا۔ بہلول دانا نے کہا، میں جنت کا محل صرف 100 دینار میں بیچتا ہوں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول دانا کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں اور بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک جنت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے کہا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا، مجھے وہ والی جنت میں گھر چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو، میں اس کی رسید تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ بہلول، تم اس کی رسید مجھے کل محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور داناؤں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا وہ ایک ایسے خوش نما باغ میں ہے
جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روح زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محل تھے جن کی در و دیوار میں جڑے ہوئے ست رنگے جوہرات نگاہوں کو حیران کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشنی پھولوں سے بھری تھی اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام آئے اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئیں، زرِ نگاہ کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشنری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کر دی۔ زبیدہ نے کچھ مہذب سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونوں کے حروفوں سے لکھا تھا، یہ تمہارا کلالہ ہے۔ اس میں بحیثیت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول دانا کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بحیثیت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روح زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک جنت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کی رسید میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمد، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا رکھا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ جنت میرے نام ہے، خدا کی قسم، میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ زبیدہ نے خوشی سے بتایا، اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو۔ ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔
لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسی قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا کر کہا۔ وہ اپنی گٹھلی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور مہنہ خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہوں کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ سنا ہے تو نے جنت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا، بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہو؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی جنت بیچی ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ بہلول نے کہا 100 دینار میں۔ وہ بولا، بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا۔ ایک جنت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دو۔ ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہکا لگایا، ہارون تیری ملکہ نے تو اندیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔